اللہ سے تعلق تو ایسے ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے۔ تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو، پریشانی ہو تو اس کی آغوش میں سر رکھ کر کہو مجھے تھپک ماں، تیری تھپک میں پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا حرام کبھی پروان نہیں چڑھتا، اگر پروان چڑھے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اگر اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو اس کا اجر نہیں ملتا۔ جب تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو اپنے دل میں قبرستان بنا لو جہاں تم اس کی برائیاں دفن کر سکو۔ کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک ہی شخص کے ہوتے ہیں اور تالی آپ پہ بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی ذلت کی اور کبھی تماشے کی۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کان و کان خبر نہ ہونے دینا، لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جب چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے اور سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو، اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بات یاد رہتی ہے اور سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی طرف اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ تمہاری آخری نماز ہے، فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے، اسے نرم رکھو۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو فصل خراب ہو جاتی ہے، گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں آسانیاں ہوں، یعنی زیادہ تکلفات نہ کیے جائیں۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور سن کر ہی ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے، یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور یاد رکھنا دعائیں نصیب موڑ دیتی ہیں۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔